اچھا، اب ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے پاکستان میں، میں بھی کافی عرصے سے اس فیلڈ سے ہوں کہ اب جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے، پھر اس کے بعد وکلا بھی سراپا احتجاج ہیں، جو جن کے پاس ہم انصاف کے لیے جاتے ہیں ججز، وہ خود سراپا احتجاج ہیں. تو یہ معاملات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، درست ایک بہت آسان حل ہے، دو انفیکٹ حل ہے کہ ایک جو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور وہ کچھ ریڈ لائنز ڈرا کریں، ایک نیا مساق جمہوریت بنائیں، کچھ پیرامیٹر سیٹ کریں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن پر بالکل بھی ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے، کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی یہ. اور دوسری بات سب سے ضروری کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں فنکشن کرنا ہے، اور کہ آئین کو ہمیں اس طرح مسخ نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگوں کے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو اکٹھے ہو کے ایک معاہدہ کرنا چاہیے، تو کرسی کی لالچ کے بغیر یہ ہو سکے گا؟ کرسی آ جائے، کل ان کے پاس نہیں ہوگی، کل وہ اسی جگہ میں ہوں گے. خان صاحب آئے تھے جس وقت، تو اس وقت آرمی بہت اچھی تھی. نہیں تھی، ان کا کانڈکٹ ان کے مطابق آرمی بہت اچھی تھی. جیسے ہی وہ ان کے کندھوں پر آئے تھے. ہاں جی، اب نون لیگ والے بھی تقریباً کہہ رہے تھے کہ ہم آرمی کے ساتھ ہیں. بالکل، جو حکومت میں آنا چاہتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ ان کے کندھوں پر اگر وہ اسی طرح ہی کسی نہ کسی کو لے کے آتے رہیں گے تو پھر تو میرے خیال میں اس طرح کا کوئی معاہدہ ہونے کا چانس نہیں ہوگا. تو یہی تو بات ہے کہ سیاستدان کب یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ جو ان کی اصل طاقت ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں، اس سارے سرکس کے باوجود جو 8 فروری کو کیا گیا تھا، پری الیکشن ریگنگ، ڈیورنگ الیکشن، پوسٹ الیکشن، لیکن پھر بھی عوام نے، میں اس مینڈیٹ کے ساتھ، چاہے میں اس سے اختلاف کروں یا میں اسے اگری کروں اس کے ساتھ، لیکن وہ مینڈیٹ عوام نے دیا. اور آپ کی تمام سپریشن کے بجائے آپ عوام کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کر سکے. اور یہ ایک فیکٹ ہے پاکستان میں کہ جو سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آؤٹ پر ہوتی ہے انہیں پاپولر سپورٹ حاصل ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ کون اس ملک کو چلا رہا ہے اور وہ کیوں چند لوگوں کے مفادات کے لیے اس طرح چلایا جا رہا ہے ملک. اور آپ نے دیکھ لیا ہے لوگ، آپ اگر ان ہیومن رائٹس ایشوز کو بھی سائڈ پہ کر دیں اور آپ اکنامک ایشوز کی بات کر لیں کہ ہماری جو اکانومی اس حال میں ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیرلل اکانومی چل رہی ہے. اور اس پیرلل اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے قوانین چینج کیے جاتے ہیں، ہمارا آئین چینج کیا جاتا ہے.